پر رحم فرما دے میرا رب، مطلب کیا ہے کہ اگر ان کی اتنی ورغلانے کے باوجود میں بچ گیا ہوں تو اسے میں اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا، بلکہ یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ شان ابدیت ہے۔ دیکھیں بندہ جو ہے نا اس کا کام کوشش کرنا ہے، اور جو حتمی فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے پوری تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دستگیری فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھاگے ہیں زلیخا سے، دروازے کھلتے گئے ہیں، وہ بھاگتے گئے تو دروازے کھلتے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کرم مانگتے ہوئے چلتا ہے تو پھر رب کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اس کی دستگیری فرماتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے وہی بچتا ہے۔ اب سامعین محترم، یہاں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قول ہے وما ابرئ نفسی، یہ کس کا قول ہے؟ کیا یہ زلیخا نے کہا تھا اور وہ اس طریقے سے کسی ندامت کا اظہار کر رہی تھی، یا جی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ بعض ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخا نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو یعنی مجرم ٹھہراتی ہوں، میں اسے اس کی برات یا پاک دامنی بیان نہیں کرتی، نفس کا تو کام ہی یہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور اتنی گہری بات جو ہے کہ جس میں انسانی نفسیات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اگر بندہ کوئی بھی کام اس سے ہو جائے تو بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، بندے کو یقین ہو کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم فرما دیا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب دیکھیے جو نفس ہے نا، یہ اس کی تین حالتیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، اور ایک نفس راضیہ ہے یا مردیہ ہے۔ یعنی نفس تین نہیں ہے بندے میں۔ نفس سے مراد ہے وہ صلاحیت جو بندے کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ نفس تین نہیں ہے، نفس ایک ہے۔ یہ نفس کی تین مرحلے ہوتے ہیں، یعنی جب تک ایک بندہ اپنے نفس کو یعنی ڈھیل دیتا ہے، جو کچھ بھی نفس کہتا ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے، نفس کوئی خواہش کرتا ہے بندہ اس کو پورا کر دیتا ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہی ہو، تو اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو اپنے مولا کی بندگی کا عادی بناتا ہے اور نفس کی تربیت کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلاً آپ دیکھیں کہ شروع میں بچے کتنی مشکل سے اسکول جاتے ہیں، لیکن جب والدین انہیں اسکول بھیجنے کا عادی بنا دیتے ہیں تو پھر ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں کہ جب والدین کہتے ہیں کہ اب پڑھائی بند کر دے، بچہ کہتے ہیں نہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ ہوتی ہے تربیت کرنا۔ اسی طریقے سے نفس کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، پھر اس کے نفس کی حالت بدل جاتی ہے، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے مچھلی ہے، مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال لیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، پانی میں اس کو رکھ دیں تو اس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ جب نفس کی تربیت کی جائے تو پھر نفس اللہ کی یاد کے سوا مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اسے گناہ مطمئن نہیں کرتے، مادی خواہشات مطمئن نہیں کرتی، مادیات مطمئن نہیں کرتے۔ جس طریقے سے مچھلی جو ہے اس کا اطمینان پانی میں ہے،
پھر بندے کا نفس جو ہے وہ اللہ کی یاد سے اطمینان پاتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری پھر حالت بن جاتی ہے نفس مردیہ یا نفس راضیہ۔ یہ اگلا مرحلہ ہے نفس کا، کہ جب نفس جو ہے وہ جیسے وہ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا رہے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، یعنی مردے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جدھر وہ پلٹتا ہے پلٹا جاتا ہے، جدھر وہ غسل دینے والا اس کو پلٹتا ہے وہ پلٹا کھا جاتا ہے۔ تو جس بندے نے اپنے رب کے حضور اپنی مرضی کو ختم کر دیا، اس نے اپنے نفس پر اپنے مولا کی مرضی کو طاری کر دیا، تو اس کا جو نفس ہے وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے یا نفس مردیہ بن جاتا ہے۔ یہ تو نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز پہ آپ غور فرمائیں کہ بندے کا جو کمال ہوتا ہے نا، کمال، وہ جتنا جتنا بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے بے بس کرتا جاتا ہے، اتنا اتنا ہی بندہ کمال پاتا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے بھی ابھی اپنی مرضی نہیں چلتی، تو وہ بچہ کچھ بھی کرتا ہے تو والدین خوشی ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات بھی بول دے جو صحیح نہ ہو تو والدین خوشی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ لیکن جب بچے میں اختیار آ جاتا ہے پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے بے بس کر دیتا ہے تو بس بندے کی بے بسی جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو ماننے کا علامتی نشان ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو بے بس کر دیا اللہ کے سامنے، اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لیا۔ تو یہ نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، نفس کی چالیں تو بڑی باریک ہیں، لیکن نفس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو رب کی رحمت کی امید کے دائرے میں لے آتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ بندے کو گمراہ کرتا ہے، بندہ تو نہیں دیکھتا شیطان کو لیکن شیطان تو گمراہ کرتا ہے۔ وہ فرماتے تھے اگر تیرا دشمن ایسا ہو جو تجھے نظر نہ آئے اور وہ تجھ پہ وار کرے تو تو اس ذات کی پناہ میں چلا جا جسے تیرا دشمن نہیں دیکھ سکتا، وہ تیری پھر حفاظت فرما لے گا۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک جو میرا رب ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کبھی کسی بندے سے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اگر کبھی وہ نفس کے ہاتھ میں اس کی کوئی بات مان بھی لے تو اسے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر وقت معاف فرماتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ بندے کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ جب یہ بات ہو گئی، بادشاہ تک یہ ساری باتیں پہنچی، قال الملک، تو بادشاہ نے کہا ائتونی، اسے لے آؤ، ائتونی یعنی تم لاؤ میرے پاس، بہی اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، استخلصہ یستخلصہ کا معنی ہے خالص کر لینا، یعنی اتنا عظیم آدمی کہ جب زلیخا نے اس طریقے سے ان کو حق سے دور کرنا چاہا انہوں نے اپنے دامن کو بچایا، اور اتنا صاحب علم آدمی جسے اللہ نے اس طریقے سے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس طرح یہ اس کا محل نہیں ہے کہ وہ قید خانے میں پڑا رہے،
اسے میرے پاس لاؤ، وہ میرے مقربین میں شامل ہو جائے گا، میں اسے اپنے مقربین میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنے مقربین میں شامل کرنا، یہ کہ حضرت یوسف پر احسان نہیں تھا، بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ جب یہ میرے مقربین میں ہوگا تو میری عظمت میں کو چار چاند لگیں گے، میری شان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس نے کہا لے آؤ، استخلص لنفسی، میں اسے اپنے آپ کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ، فلما پس جب، کلمہ اس نے کلام کیا اس سے، یعنی جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے کلام کیا یا حضرت یوسف نے بادشاہ سے کلام کیا، دونوں اس کے فائل ہو سکتے ہیں۔ قالا، تو اس نے کہا انکا، بے شک تو، الیوم، آج، لدینا، یہ لدا اور لدن دونوں پاس کے لیے ہوتے ہیں، لدینا ہماری جناب میں یا ہمارے پاس، مکین، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مکینہ مکانت سے ہے، یعنی بڑی بلند شان والا، اور امین، اور تو بہت زیادہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، یعنی تمہارا مرتبہ بھی ہمارے نزدیک بہت بلند ہے اور ہمیں تم پر مکمل اعتماد ہے، اور تو ہمارے نزدیک بڑا امین اور قابل اعتماد ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ اس طریقے سے 7 خشک سالی کے سال ہوں گے، پہلے 7 جو ہیں وہ ہریالی کے سال ہوں گے، تو اس نے کہا کون بندہ ہے جو اس کا انتظام کرے گا، یعنی کون ایسا بندہ ہے جو اس کا انتظام کرے گا اور اس سارے معاملات کو سنبھالے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اجعلنی، تو مجھے بنا دے، علی خزائن الارض، یعنی اجعلنی وکیلا، کوئی لفظ یہاں پر محذوف ہے، مجھے بنا دے ذمہ دار، مجھے بنا دے نگران یا اس کا منتظم، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر۔ یہاں پر یعنی زمین سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ملک ہے جس کو آج کل کے دور میں ہم وزیر خزانہ کہتے ہیں، یعنی مجھے اپنے خزانوں کا وزیر یا منتظم مقرر کر دے۔ آگے آپ نے فرمایا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم اور خوب طریقے سے جاننے والا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کا منتظم بنا دیں، تو اس سے میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، میں اس سے کوئی اپنی دولت نہیں کمانا چاہتا، بلکہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں ان خزانوں کی حفاظت کروں گا، اور جب قحط پڑ جائے گا تو یہ مخلوق خدا کے کام آئیں گے۔ میں ان کی، مجھے اللہ نے حفاظت کرنے کا ملکہ دیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ علیم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان حالات سے کیسے نپٹنا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی منصب کو لینے کے لیے اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے حفیظ، کہ بندہ امانت دار ہو، وہ کرپٹ نہ ہو، جتنا بھی قابل ایک بندہ ہو، اگر وہ امانت دار نہیں ہوگا تو ملک تباہ کر دے گا، اور ملک کو تباہ کن ذہین لوگوں نے نہیں کیا، ذہین لوگوں نے کیا جب ان کی ذہانت نیگیٹو ہو گئی ہے۔ کسی کو منصب دینے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، وہ یعنی امانت دار ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ علیم، وہ جاننے والا بھی ہو کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ یعنی اس بندے کو تیسرا کلمہ نہیں آتا، اسے آپ وزیر مذہبی امور بنا دیں، اور جو بندہ خود چل نہیں سکتا اسے آپ یہ طب کا
منسٹر بنا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس بندے کو یہ کام دیا جائے گا جو بندہ کسی کام کو اچھے طریقے سے سمجھنے والا ہو۔ اب آپ دیکھیے، جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی، یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دور کروں، اصل میں نا آواز کا مسئلہ ویسے ہے کہ پھٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے جی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی عہدے کو طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیں گے جو خود اس کی طلب کرے گا۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ امانت داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھ سے بڑھ کر کوئی اس منصب کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا نہیں ہے جس کو سنبھال لے، تو اس بندے کے لیے منصب کا تقاضا کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے معاملات کو سنبھالا اور آپ نے مخلوق خدا کی بھی خدمت کی۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی غلہ دیا، اور اس منصب کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ جو بادشاہ تھا اس نے بھی اسلام قبول کیا، یعنی بادشاہ بھی مسلم۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا کسی غیر مسلم حکومت کا کوئی منصب قبول کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یقین ہو کہ میں جب اس منصب کو قبول کروں گا تو اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا، میں مجبور نہیں ہو جاؤں گا ان کے سامنے۔ جن ہمارے فقہا نے منصب قضا قبول کرنے سے انکار کیا تھا نا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دنیا داری ہے اور ہمیں یہ منصب قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ ہمیں سامنے کریں گے اور پھر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ منصب لے لوں تو میں امانت داری کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں، تو غیر اسلامی ملک میں بھی منصب کو قبول کرنا جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ بندہ اسے کوئی دین کے معاملے میں یا اخلاقیات کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرنا پڑے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انی حفیظ علیم، میں بہت اچھی طریقے سے حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں بہت اچھے طریقے سے اس منصب کی ذمہ داریوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ محنت نہ بھی کرے، اللہ اسے بڑا علم دے دے، اللہ اسے بڑا مقام دے دے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں میں نے جو کچھ دیا ہے تم اس کے مطابق کوشش کرو، اس کے مطابق ہمت کرو۔ جب تم اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑو گے تو پھر میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو بدر کی طرح جرأت کا مظاہرہ تو کر، پھر دیکھنا خدا کس طرح تیری حفاظت کرتا ہے اور اللہ کیسے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے مکنا، ہم نے اقتدار دے دیا، ہم نے غلبہ دے دیا، لیوسفا، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، یعنی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور پھر ان کو بیچ دیا گیا تھا، پھر آ کے وہ مصر کے بازار میں بک گئے تھے، پھر انہیں قید خانے میں بھی جانا پڑا۔ اتنے مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم جس بندے کو ایک اعلیٰ مقام دیتے ہیں تو ہم لوگوں پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ مقام اسے ویسے ہی نہیں دے دیا، یہ ہمارا بندہ اس قابل تھا کہ اسے اس مقام سے نوازا جائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے
یوسف علیہ السلام کو زمین میں غلبہ عطا کر دیا اور اقتدار عطا کر دیا۔ اس میں ایک بڑا ایک میسج مخفی ہے کہ بندہ جتنے بھی تلخ حالات سے گزر رہا ہو، بندے پر جتنے بھی مشکلات ہوں، بندہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتا ہے کہ مشکلات ہیں لیکن میرا رب مشکلات کو ٹالنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور وہ ٹال دے گا، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی امید رکھتا ہے میرا خدا اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ بندے کو چاہیے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انہیں زمین میں غلبہ عطا کر دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء۔ تبوّع یا تبوّع کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، جیسے وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوّع مقعدہ فی النار۔ جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تبوّع کا معنی ہے ٹھکانہ بنانا۔ یا تبوّع تاکہ یوسف علیہ السلام سکونت اختیار کریں، ٹھکانہ بنائیں، منہا اس سے، حیث یشاء جہاں پر بھی چاہیں۔ یعنی پہلے حضرت یوسف کو بنایا گیا تھا خزانوں کا منتظم، پھر بادشاہ نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا، امانت و دیانت کو دیکھا اور انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو فرمایا تاکہ وہ جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء۔ اصابہ یصیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا کسی چیز کو، ہم پہنچا دیتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم جس بندے کو جس رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اللہ پاک نے اپنا ضابطہ بیان کر دیا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اپنے ایک قانون کے تحت کرتے ہیں، اور وہ قانون کیا ہے؟ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ادا یضیع کا معنی ہے ضائع کرنا، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین۔ محسنین احسان سے ہے، ایک جس کا معنی ہے نا نیکوکار، وہ اپنی جگہ پر درست ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ایک بندے نے رات کی تاریکی میں جا کر اپنے خون پسینے کی کمائی کسی یتیم بچے کے گھر میں پھینک دی، اسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں پر جو محسنین کا لفظ ہے نا، یہ اس معنی میں اس کے علاوہ ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے احسان کہتے ہیں کسی کام کو کرنے میں پوری جد و جہد کر دینا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ۔ لوگو جب تم کوئی بھی کام کرو تو پوری محنت کے ساتھ کیا کرو، پوری پختگی کے ساتھ کیا کرو۔ یعنی اگر کسی بندے کی کوئی اس کے ذمہ کام ہو اور وہ ٹرکھاتا رہے، زندگی ٹرکھانے والوں کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا ٹرکھانے والوں کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آئی، کبھی انہیں دل کا اطمینان نہیں ملا۔ جو بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور پوری جد و جہد سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہم کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، یا جو بھی بندہ نیکوکار ہوتا ہے ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جو صیغہ تھا نا وہ ماضی کا تھا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے غلبہ دے دیا یوسف علیہ السلام کو، ماضی کا صیغہ تھا۔ لیکن یہاں پر ماضی کا صیغہ نہیں، یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔
اور مضارع کا تعلق حال اور مستقبل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے لوگوں قیامت تک یوسف تو کوئی نہیں بنے گا نا، یوسف تو کوئی نہیں بنے گا نا، لیکن قیامت تک جو بھی بندہ میرے صالحین کے اس راستے پر چلے گا، حضرت یوسف کے اس راستے کو اختیار کرے گا، ہم اس کی حیثیت کے مطابق اسے نوازتے رہیں گے اور اس پر اپنا کرم فرماتے رہیں گے. تو وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یاد رکھنا، کسی بندے نے محنت کی ہو نا، ضروری نہیں ہوتا بندے کو محنت کا اجر اسی شکل میں ملے جس شکل میں وہ چاہتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. عین ممکن ہے بندہ جو ہے وہ لوگوں کو کوئی خیر کی دعوت دیتا دیتا تھک جائے اور لوگ نہ آئیں تو وہ ناکام نہیں ہوا، لیکن یہ میرے رب کا ضابطہ ہے، جب بندہ محنت کرتا ہے تو میرا خدا کسی کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا. آگے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. دیکھیں اس دنیا میں کافر بھی محنت کرتے ہیں اور مومن بھی محنت کرتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کافر محنت کرے گا تو اسے بھی اجر دے گا، اس دنیا میں مومن کرے گا تو اسے بھی اجر دے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. یعنی اللہ تعالیٰ کا عدل سے جو قانون ہے نا وہ عدل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتا کہ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے اپنے کاروبار میں، لیکن کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے اسے کاروبار میں برکت نہ دو. اور اس بندے نے کوئی محنت نہیں کی، بڑا بد نیت ہے، بڑا کرپٹ ہے، لیکن مسلمان ہے نا، اس کے کاروبار میں برکت دے دو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. دنیا میں بندہ جو محنت کرے گا، مسلمان ہو اجر ملے گا، کافر ہو اسے بھی اجر ملے گا، دنیا کا اجر سب کو ملے گا. لیکن آخرت کی کامیابی اسے ملے گی جس کے پاس ایمان ہوگا. ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابی نہیں ہے. اللہ پاک نے پہلے مطلق فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. آگے فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، دنیا میں جو کچھ بھی مل گیا نا اس کی یعنی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ اس کا بندہ آخرت کے ساتھ تقابل کر سکے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر خیرٌ، بہت بہتر ہے. دنیا کے اجر سے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں وہ نعمتیں دیکھی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کوئی بندہ ان کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ آخرت کی نعمتیں کیسی ہوں گی. بندے کے وہم و گمان سے ماورا ہے. تو دنیا کا کوئی تقابل آخرت کے ساتھ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، آخرت کا اجر صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائیں گے. ایمان لائیں گے. یہ اس پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ آج کل منکرین حدیث اس بات پر پوری جد و جہد کرتے ہیں کہ جی نجات کے لیے رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بس اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا ضروری ہے. نہیں، قرآن و سنت کی تصریحات یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جتنا بھی نیک ہوگا جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا، کسی اور دین پر عمل کرے گا، فلن یقبل منہ، قبول نہیں کیا جائے گا. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر آج حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کے بغیر ان کی بھی نجات نہ ہوتی. تو سرکار پر ایمان لائے بغیر
کوئی نجات آخرت کی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اجر ان کے لیے ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ آمنو، وہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق الرسول بکل ما علم مجیئہ بالضرورہ، تصدیقاً جازماً مطلقہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی اس پر اتنا پختہ یقین کر لینا کہ یہاں شک کا شائبہ تک نہ رہے۔ یقین کے اس درجے کو تصدیق کہا جاتا ہے، اور ایمان سرکار کی باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے ہوگا آخرت کا اجر جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر وہ تقوی بھی اختیار کرتے رہے۔ تقوی کیا ہے؟ زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے بندہ محتاط رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو نافرمان، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب وہ 7 سال جو تھے خوشحالی کے وہ گزر گئے، اب قحط سالی کے سال شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن انتظام سے وہ غلہ جمع کیا ہوا تھا، اپنے ملک کے لیے بھی وہ کافی تھا، اور بعد کے لوگ بھی یعنی غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے، حضرت یوسف کے بھائی، انہیں بھی پتہ چلا فلسطین میں کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور وہ اس طریقے سے غلہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی ہم بھی غلہ لینے کے لیے چلتے۔ یہ جو جیسے راشن نہیں ہوتا تھا، راشن کسی دور میں کہ پر ہیڈ اتنی چینی ملے گی، اس حساب سے آپ غلہ تقسیم کرتے، وہ بھی آ گیا۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، بس وہ داخل ہو گئے اس کے پاس، حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، یہ منکر اجنبی سے ہے، جیسے اب نکرہ کہتے ہیں، معرفہ نکرہ، اس سے، اور وہ اجنبیت محسوس کرنے والے تھے، یعنی ممکن ہے انہیں کوئی شبہ تو لگا ہو کہ یار یہ کہیں ہمارا بھائی تو نہیں ہے۔ پھر سوچا ہوگا جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ بھلا مصر کے تخت پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو وہ نہیں پہچانتے تھے، یوسف علیہ السلام پہچانتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، زمانہ جتنا بھی گرانے کی کوشش کرے، جب میرا مولا تھام لیتا ہے تو کوئی کسی کو گرا نہیں سکتا، اور جب میرا مولا کسی کو گرا دیتا ہے پھر کوئی اسے تھام نہیں سکتا۔ زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جہازہ کا معنی ہوتا ہے زادِ راہ تیار کرنا، یعنی اس میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ۔ تو جب وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب اس نے ان کا زاد راہ تیار کیا، بِجَهَازِهِمْ، ان کے زاد راہ کے ساتھ، یعنی اس لفظ سے یوں لگتا ہے وَلَمَّا جَهَازَهُمْ، جیسے حضرت یوسف خود اس غلے کی نگرانی فرماتے تھے، یہ صرف وہ ان کے ذمہ نہیں کیا ہوا تھا بلکہ آپ خود اس کی نگرانی فرماتے۔ جب آپ نے ان کا سامان سفر تیار کیا، یعنی ان کو وہ غلہ دیا، قالا، تو آپ نے انہیں فرمایا ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، ہماری ماں تو مختلف ہے لیکن باپ ایک ہے، یعنی غلہ جو تھا وہ راشن کی طرز پر تھا نا، انہوں نے کہا ہوگا کہ بھی ایک ہمارا اور بھی بھائی ہے، اس کا بھی ہمیں غلہ دے دیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے اس بھائی کو بھی اپنے پاس لے آنا، من ابیکم، جو تمہارا باپ کی جانب سے بھائی ہے، تمہاری ماں مختلف ہے لیکن ماں باپ ایک ہے، اس بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا۔ الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، اوفی، اوفا یوفی کے معنی ہوتا ہے پورا کرنا، کہ میں پورا کر دیتا ہوں، کیل ماپنا،
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ تم نے دیکھا ہے مجھے کہ میں غلہ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی مجھے رب نے بہت عطا فرمائی ہے، تو اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا۔ فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، لیکن اگر تم اسے نہ لے کے آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہوگا، یعنی تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم اسے نہ لے کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پھر جھوٹ بولا ہے اور تم نے خام کا اس کا غلہ، ایک بندے کا غلہ لینے کی کوشش کی ہے، اس لیے تم میرے پاس نہ آنا۔ یعنی یہ سارے وہ اپنے بھائی کی محبت کے ہیلے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے، یا جو اللہ کا نظام تھا اس کا ایک حصہ تھا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، قالوا انہوں نے کہا سنراود، سین مضارع کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ راودہ کا معنی ہوتا ہے بہلانا کسی کو، ایسا ایسا کسی چیز کے قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، کہ ہم اس بھائی کے بارے میں اپنے یعنی اس کے باپ کو یعنی منانے کی کوشش کریں گے۔ سنراود عنہ اباہ، ہم اسے کوشش کریں گے کہ منا لیں، قائل کر لیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد ہماری بات مان جائیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَالَ، اور آپ نے فرمایا، لِفِتْيَانِهِ، فتیان فتن کی جمع ہے، فتن کہتے ہیں نوجوان کو، یعنی اس سے مراد ہے حضرت یوسف کے جو کارندے تھے، یعنی آپ نگرانی کر رہے تھے اور آگے ظاہر ہے وہ اس کو تولنا یہ کارندے کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے کارندوں سے، اپنے نوجوانوں سے کیا فرمایا؟ اجعلوا بضاعتہم، کہ یہ جو جمع پونجی لے کے آئے تھے نا، اجعلوا، تم بنا دو، رکھ دو، بضاعتہم، ان کا دیا ہوا جمع پونجی، یا جو کچھ انہوں نے میں بدلہ دیا ہے، وہ جو بھی جس بھی شکل میں تھا رکھ دو۔ فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، انہوں نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ پہچانے اسے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ واپس پلٹیں اپنے گھر والوں کی طرف۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ کے پھر میرے پاس آئیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کی قیمت اپنی جیب سے ادا کر دی اور اپنے کارندوں سے کہا کہ بھی ان کا مال جو ہے وہ ان کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ یہ دیکھیں بھی کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمیں غلہ بھی دے دیا، ہماری قیمت بھی واپس کر دی، اور پھر وہ دوبارہ میرے پاس آئیں اور میرا بچھڑا ہوا بھائی بنیامین بھی میرے پاس آ جائے، اور پھر ذریعہ بن جائے کہ میں اپنے باپ اور اپنی والدہ سے بھی ملاقات کر لوں، یہ خدا کا منصوبہ پورا ہو۔ فلما رجعوا الی ابیہم، بس جب وہ لوٹے الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، منع، ہمیں منع کر دیا گیا، منا، ہم سے، الکیل، ماپنا، فارسل معنا اخانا، فارسل، پس آپ بھیج دیں، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، نقتل، تاکہ ہم ماپ کریں، یعنی ہمیں بھائی کا غلہ بھی ملے، ہمیں زیادہ غلہ ملے۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ اسے ہمارے پاس بھیج دیں۔ قال، آپ نے فرمایا، حل آمنکم علیہ، کیا میں مطمئن ہو جاؤں تم سے اس کے بارے میں، الا، مگر، کما امنتکم علی اخی، جیسے کہ میں
تم سے مطمئن ہو گیا تھا اس کے بھائی کی طرف من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ بات تو تم نے یوسف کے بارے میں بھی کہی تھی نا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم جوانوں کا ایک جتھا ہیں، اگر ہم اتنے مل کے اپنے بھائی کو نہیں بچا سکے پھر ہمارے ہونے کا فائدہ کیا؟ اور پھر تم نے ہی کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، تو کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی یہ یقین کر لوں؟ پھر آپ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا، اور میرا رب بہت بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، یعنی مجھے تم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ تم کوئی اچھی بات کرو گے، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے رب نے نہ میرے یوسف کا نقصان ہونے دیا نہ بنیامین کا نقصان ہونے دے گا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعہم، ولما، اور جب فتح انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا ساز و سامان، یعنی وہ اپنے وہ جو بوریاں تھیں ان کو جب کھولا، وجدوا بداعتہم، انہوں نے پا لیا اپنے سامان کو، ردت الیہم، کہ وہ ان کی طرف لوٹا دیا گیا ہے، ان کو وہ پیسے تھے یا جو بھی تھا وہ ان کو سامان میں مل گیا۔ قالو، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بداعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے، بداعتنا ہماری پونجی ہے، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، ونزداد، اور ہم زیادہ کریں گے، کیل بعیر، ایک اونٹ کا غلہ، یعنی ایک فرد کو ایک اونٹ کا غلہ ملتا تھا، ظاہر ہے پہلے جتنے بھی بھائی گئے تھے اس حساب سے ملا، جب ہمارا یہ بھائی بھی جائے گا ساتھ ہمیں ایک اونٹ کا اور غلہ ملے گا، ذالک کیل یسیر، اور یہ بڑا آسان ماپنا ہوگا، یعنی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس آپ ہمارے بھائی کو بھیج دیں ہم وہ غلہ لے آئیں گے۔ قالا، آپ نے فرمایا لن ارسلہ، میں ایسے ہرگز نہیں بھیجوں گا، معکم، تمہارے ساتھ، حتی تؤتونے، یہاں تک کہ تم لے آؤ، موثقا من اللہ، ایک پختہ عہد اللہ کی جناب سے، لتأتوننی بہی، کہ تم اسے میرے پاس لے کے آؤ گے، یعنی آپ نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے اللہ کو گواہ بنا کے ایک پختہ وعدہ مجھ سے نہیں کرو گے نا کہ ہم اسے واپس بھی لے کے آئیں گے، اس وقت تک میں تمہارے اس بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی اگر ایسا ہو جائے نا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی بن جائے، کوئی درندے حملہ کر دیں، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تمہارے اختیار سے بات باہر ہو جائے، پھر اور بات ہے، لیکن تم مجھے اس چیز کی قسم دو گے کہ تم اپنی طرف سے اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑو گے۔ یہ جو مادی اسباب ہوتے ہیں نا ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتے۔ جیسے سرکار نے فرمایا تھا جب ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میری اونٹنی بھاگ گئی، آپ نے فرمایا کہاں تھی؟ اس نے کہا میں مسجد کے دروازے پہ بٹھا کے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا باندھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اکلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، یعنی بندہ جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے لیکن پھر اسے یقین کامل ہو کہ میری کوشش کچھ نہیں کرے گی اگر میرا رب میری دستگیری نہیں فرمائے گا۔ تو آپ جو ہے نا جی اس توکل کو کر رہے ہیں، یعنی وہ اسباب کر رہے ہیں، ان سے قسم لے رہے ہیں۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے دے دیا اسے، انہیں دے دیا وہ پختہ عہد، قال اللہ علی ما نقول وکیل، قال آپ نے فرمایا اللہ اللہ تعالی علی ما نقول، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر وکیل، یعنی نگہبان ہے۔ اب اللہ گواہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے۔ وقال یا بنیا
یا بنیّ لا تدخل من باب واحد وادخل من ابواب متفرقہ، وقال، اور آپ نے فرمایا یا بنیّ، میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، یعنی جب 10 یا 11 جوان اس طریقے سے داخل ہوں گے ایک دروازے سے، تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ یا تو یہ مطلب تھا کہ جب اتنے بھائی اکٹھے داخل ہوں گے تو کوئی حسد کر کے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یا یہ بھی مطلب تھا کہ جب اس طرح میرے بیٹے جائیں گے ایک دروازے سے تو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، یہ بندے کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ نظر بد سے بچانے کے لیے انہیں کہا کہ جاؤ، لیکن ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور تم نے داخل ہونا ہے متعدد دروازوں سے بادشاہ کے پاس۔ آگے فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا أُغْنِي، اور میں مستغنی نہیں ہوتا، عنکم، تمہارے بارے میں، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من شے، کسی بھی چیز پر، یعنی مطلب کیا ہے کہ میں نے کوشش تو پوری کر لی، میں نے تم سے قسم بھی لے لی، تو میں نے طریقہ بھی بتا دیا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، لیکن یہ چیزیں تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تمہاری حفاظت جب ہی ہوگی جب میرا رب فرمائے گا، تو میرا جو مکمل اعتماد ہے وہ اپنے رب کی حفاظت پر ہے۔ یہ میں اسباب کے حوالے سے تمہیں یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ علیہ توکلت، اور دیکھیں یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ توکلت علیہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا، اعتماد کیا، لیکن جب جار مجرور کو مقدم کر دیا جائے پھر اس میں حصر آ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرا جو بھروسہ ہے نا وہ ان چیزوں پر نہیں ہے، ان اسباب پر نہیں ہے، بلکہ میرا بھروسہ میرے پاک رب کی ذات پر ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی کی ذات پر توکل کریں۔ وَلَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس حیثیت سے انہیں حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے باپ نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں تھا وہ کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بے نیازی برتی جاتی۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت یعقوب نے جو کچھ کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک ہیلہ کیا تھا، ایک سبب کی دنیا کی تھی۔ یہ کیا تھا؟ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ حضرت یعقوب کے دل میں ایک بات تھی جو اسے انہوں نے پورا کیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے حفاظت کا انتظام کیا، لیکن ان کا جو بھروسہ تھا، جو اعتماد تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ بڑے علم والے تھے، لما علمناہ، اس کے ساتھ جو ہم نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ہم نے جو حقیقت کا علم عطا فرمایا تھا وہ علم والے تھے، انہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجھ سے ملائے گا، اس سب کے باوجود آپ نے اسباب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے وہ بات کی جو آپ کے دل میں آئی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ اسباب پر بھروسہ کر دیتے ہیں، مسبب الاسباب کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اور جسے علم مل جاتا ہے وہ اسباب ضرور کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ مسبب الاسباب کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا